بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اوورسیز پروڈکشن یو ایس اے اور شکاگو سے اپنے قسط وار پروگرام کی 13ویں قسط کے ساتھ میں ہوں جبار میں۔ نئے دیکھنے والوں کے لیے مختصراً عرض ہے کہ یہ کہانی ایک ایسے خیال پر مبنی ہے جس میں انسان زمین پر گزاری ہوئی زندگی جو اسے ایک خاص مدت کے لیے اللہ نے عطا کی ہے اور اسی میں اس کا امتحان بھی ہے۔ جب یہ اس میں پاس یا فیل ہو کر اپنی ہمیشہ رہنے والی زندگی میں پہنچتا ہے تو اس کو وہاں جزا یا سزا کا سامنا ہوتا ہے، اور اس کہانی میں صرف درمیانی جنت اور اس کے درجات کا احوال بیان کیا جا رہا ہے، جبکہ اس خیال کے مطابق بے شمار جنت کے درجات ہیں۔ آج اس قسط میں جنت کے اس درجے میں دنیا کے عظیم رہنماؤں کے درمیان عمران خان موجود ہے، اور اس کے اتنا کہنے کے ساتھ ہی کہ امریکہ کا روڈ میپ زمین پر انسان کی ضرورت ہے، تمام موجود رہنماؤں نے ایک ساتھ بولنا شروع کر دیا تھا، اور آج سب عمران سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ دنیا میں ظالموں کی حمایت کرنے والا امریکہ کا کوئی بھی قدم کس طرح انسانوں کی فلاح کا راستہ ہو سکتا ہے۔ عمران خان ہر ایک کی طرف باری باری دیکھتا ہے اور بڑے تحمل سے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے۔ گفتگو کا آغاز یہ ایک آیت کے ساتھ کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پوری دنیا میں امریکہ جس طرح اپنے بحری بیڑے اور افواج بھیج کر تمام ممالک کے سرکاری معاملات میں مداخلت کرتا ہے اور برسوں سے پوری دنیا میں اپنے حلیف نما غلاموں کے ذریعے خرابیاں پیدا کر رہا ہے، اس کا ایک اور بھی حربہ ہے جو کسی عام انسان کو نظر نہیں آتا، اور وہ ہے اس کی انٹیلیجنس ایجنسی CIA کا ہر ملک کے اداروں میں غلبہ۔ یہ امریکہ کا دو طرفہ حملہ گنتی کے چند ممالک کے علاوہ پوری دنیا کے بیشتر ممالک میں کامیابی سے جاری و ساری ہے، جسے ہر ملک کے اپنے ہی لوگ امریکہ کی ڈکٹیشن کے ساتھ کنٹرول کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی جان کے دشمن ہوتے ہیں۔ جب کسی ملک کا کوئی رہنما امریکہ کے اس نظام کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے تو اس کا حشر جنرل ضیاء کے طیارے کے پھٹنے کی شکل میں نظر آتا ہے۔ حال ہی میں آپ نے دیکھا کہ ایران کا بھی ایک طیارہ پھٹا اور اس میں ایران کے صدر کی ہلاکت یا شہادت ہو گئی۔ آج دنیا کو جمہوریت کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں یہ بات پاکستان میں اپنی عوام کو نہیں بتا سکتا کہ اس جمہوریت کی وجہ سے میری اپنی پارٹی میں سانپ پل رہے ہیں اور میں انہیں دودھ پلانے پر مجبور ہوں۔ آج دنیا کی ضرورت یہ ہے کہ ذہین، تعلیم یافتہ اور انسان دوست افراد ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں اور انسان کے لیے سوچیں، اور اچھے لوگوں کی دنیا میں کمی نہیں ہے، وہ ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ امریکہ میں بھی موجود ہیں، بلکہ بہت بڑی تعداد میں ہیں۔ عمران خان کی گفتگو کے دوران تمام رہنما مخمصے کا شکار نظر آتے ہیں اور جنرل پرویز مشرف کا صبر آخرکار جواب دے جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ عمران، یہی بات تو ہم سب کہہ رہے ہیں، اور پھر بھی تم ظالم امریکہ کے روڈ میپ کی حمایت کر رہے تھے، اور اب تم ہمیں وہ باتیں بتا رہے ہو جو ہم سب جانتے ہیں۔ تم شاید یہ بھول گئے تھے کہ تم کہہ کیا رہے تھے اس وقت، اور آج اب کیا کہہ رہے ہو۔ ادھر جنرل ضیاء اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارتا نظر آتا ہے۔ عمران دوبارہ بولنا شروع کرتا ہے کہ آج زمین کو جو مسئلہ درپیش ہے وہ بہت سنگین ہے، اور اس کے لیے میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا کہ میری بات تحمل سے سن لیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ مجھ سے اختلاف کریں یا اتفاق، یہ آپ کی ثوابدید ہے۔ مولانا مودودی، آیت اللہ خمینی اور بے نظیر جو بغیر ڈسٹرب کیے پیچھے سے چپ چاپ آ کر بیٹھ گئی تھیں اور پوری گفتگو انہوں نے غور سے سنی ہے، یہ تینوں کہتے ہیں کہ عمران صاحب کی پوری گفتگو ہم سب کو سننی چاہیے، چونکہ اس وقت زمینی مسائل سے نمٹنے کے لیے بظاہر وہاں ایک ہی انسان دکھائی دیتا ہے، اور اس کے چہرے کا اطمینان اس کی ہمت کی غمازی کرتا دکھائی دیتا ہے۔ رات کافی ہو چلی ہے اور بھٹو صاحب پیتے پیتے نیند کے جھونکے لے رہے ہیں۔ ساتھ ہی بیٹھے جنرل ضیاء بار بار پورا منہ کھول کر جمائیوں پر جمائیاں لے رہے ہیں کہ قائد اعظم نے محفل کل تک برخاست کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، جہاں عمران خان حیرت انگیز طور پر اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں اور پوری محفل گفتگو سے محظوظ ہو رہی ہے، جس میں عمران نے امریکہ سے ایک پاکستانی نژاد امریکی جو سابق صدر ٹرمپ کے مسلم ایڈوائزر ہیں، انہیں ساتھ بٹھایا ہوا ہے، جو گاہے بگاہے گفتگو میں حصہ لے رہے ہیں۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، یار باقی صحبت زندہ، امریکہ و پاکستان زندہ باد۔